نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمان میرے بہن بھائیوں، اے حضور کے عاشقوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اور محبت میں خوشیاں منانے والوں، اور اے محفلیں سجانے والوں اور اے جلوس لے کر نکلنے والوں، تم مبارک کے بہت زیادہ مبارک کے حقدار ہو کہ تم اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو۔ اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں جس کی خوشیاں میرے رب نے منائیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ وہ ہمارا آقا ہیں، میں ان کی شان پہ صدقے اور قربان، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک عاشق ہوں اپنے اللہ کے حبیب کا، اپنے رب کے حبیب کا۔ تو تمام مسلمان اپنے آقا کی خوشیاں مناؤ، جی بھر کر مناؤ، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب کی خوشیاں منانے والے لوگ ہی زیادہ پسند ہیں۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو بہت روئے، 3 سال تک افسوس کیا۔ وہ بھی عاشق تھے صحابہ کرام، بہت زیادہ عشق میں روتے تھے، کیونکہ وہ ان سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو گئے۔ وہ تو آقا کے دیدار کرتے تھے سامنے بیٹھ کے، میں ان کی شان پہ صدقے اور قربان۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ان کی شان تو کیا کہنے، میں قربان ان کی شان پہ، کیونکہ وہ عشق میں روتے تھے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے وہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو وہ عشق میں روتے تھے، کیونکہ وہ دیدار نہیں ہوتا تھا۔ اور ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ظاہری دیدار تو نہیں کیا، ہم تو ان کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ پاک شکر الحمدللہ کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیا، اور اس حبیب کا جس کو تو نے بڑے ہی شان عطا کی، اے اللہ، اور ہمیں ان کا امتی بنا کر یا اللہ پاک سونے ہم پر بڑا احسان کیا، اور ہم اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بدکاروں کو گناہگاروں کو اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ خوش قسمتی نہیں ہماری کہ ہم اس آقا کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کی خوشی میں ہم محفلیں سجاتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، میں ان علماء کرام کی نفی نہیں کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، میں نفی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی خوشیاں منانا بہت سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑا ہی نیک عمل ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا پھر اس آیات کو آپ نے پڑھا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، تمہارا رب اور فرشتے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو دیکھو درود و سلام کس کو بھیجا جاتا ہے؟ خوشی سے۔ اللہ تعالیٰ خوشی مناتا ہے اپنے حبیب کی درود و سلام بھیج کر۔ تو جب رب کائنات کا خالق اور مالک خوشی مناتا ہے اپنے حبیب پر درود و سلام درود بھیج کر، تو درود تو خوشی میں پڑھا جاتا ہے، عشق میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے رب کے فرمان کو پورا نہ کریں، ہم ان پر درود و سلام نہ بھیجیں۔ یہ جو جلوس ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ درود و سلام کی صدائیں ہوتی ہیں۔
محفلوں میں بھی درود و سلام ہوتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، تو اس ذکر میں شامل ہوا کرے سبھی۔ میں کسی کا خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ علماء اکرام ہمارے لیے باعث عزت ہے جو یہ کہتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے، وہ انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں یا حدیث مبارکہ کے مطابق بات کرتے ہیں۔ میں ان کی کوئی توبہ استغفار، میں ان کو غلط نہیں کہتا ہوں، وہ اپنے مطابق اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں، لیکن عشق کا مقام جو ہے نا وہ علم سے آگے ہے۔ ٹھیک ہے، عالم کی بھی بڑی شان ہے، لیکن عشق جو ہوتا ہے نا، جب اپنے رب سے عشق اور اس کے محبوب سے جب عشق ہوتا ہے تو عشق میں پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، عشق میں پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ محبوب کی آمد کا وقت ہے تو پھر ہم خوشیاں نہ منائیں؟ تو کیا ہم روئیں؟ کیوں روئیں؟ ہمارے آقا کی آمد پاک کا دن ہے تو ہم نے تو خوشیاں منانی ہیں، اللہ کے حبیب کی آمد کا دن ہے تو ہم نے تو خوشیاں منانی ہیں، کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے عشق کرتے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے حبیب کے عاشق ہیں، تو ہمیں تو خوشیاں منانی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے حبیب کی خوشی منانے میں، کہ میرے حبیب کی خوشی منا رہے ہیں کہ وہ محبوب اللہ تعالیٰ کا جو آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوشیاں نہیں منائیں آسمانوں پہ؟ کیا خوشیاں نہیں منائیں گی آپ آمد پاک پر؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جھنڈے دے کر نہیں بھیجا؟ مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور اللہ کے گھر کے اوپر جھنڈے لگائے گئے، تو یہ خوشی نہیں تھی، وہ آمد کی خوشی تھی۔ تو ہم آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا تھا، میں قربان جاؤں ان کی شان و عظمت پہ۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم تو اپنے آقا کے عاشق ہیں، اور ہر وقت ہم تو اپنے آقا کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حبیب ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں خوابوں میں بھی، کئی کھلی آنکھوں میں سے بھی دیدار کر لیتے ہیں، اور کوئی بند آنکھوں سے دیدار کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ کے حبیب کی خوشیاں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا رب جانتا ہے، اور میں اپنے رب کو گواہ بنا کر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے رب سے یہی دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین، جو تیرے محبوب کے عشق میں ہیں، جو تیرے محبوب کا عشق سے میلاد مناتے ہیں، اے اللہ تو سونے ان کی اس کاوش کو، ان کی اس محبت کو قبول و منظور فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو دلوں کو دیکھتا ہے، اپنے ذہنوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ذہنوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ تو دیکھو یہ محبت میں ہے۔ اب دیکھیے کوئی، ہاں یہ کہ اس میں محبت کے تقاضے ہیں، کوئی جھوم کے خوشیاں مناتا ہے، کوئی چل کے خوشیاں مناتا ہے، کوئی بیٹھ کے خوشیاں مناتا ہے، لیکن یہ ناچ گانے جو ہے نا یہ تو غلط ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں درود و سلام پڑھیں، جھومیں، تو درود و سلام کا ورد رکھیں، تو یہ تو پھر ایک عبادت ہے۔ تو اگر آپ اس پہ ناچ گانے گائیں گے وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے، یہ چیز حقیقت میں غلط ہے۔ لیکن عشق میں جھومنا اور درود و سلام پڑھنا یہ عبادت ہے، یہ خوشی ہے، تو اس کو ضرور اپنائیں، اور اللہ کے حبیب کی صحیح طرح سے خوشیاں منایا کریں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی حبیب کی خوشیاں منانے میں اللہ کا حبیب بھی خوش ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، کہ یہ شکر ادا کرنا ہے، خوشیاں منانا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، عظمت والا، شانوں والا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنا دی، تو وہ ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے، تو ہم خوشیاں نہ منائیں۔ اور خوشیاں ہم نے کس کے لیے منانی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں تو مناتے ہیں، وہ تو اعلیٰ و رفع ہمارے آقا ہیں، تو ہم نے ان کی خوشیاں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر منانی ہیں۔ تو لائٹیں لگائیں، جھومیں، جھنڈے لگائیں، اور جلوس نکالیں، محفلیں سجائیں، مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، اور محفلیں سجا کر صحیح طرح سے حق ادا کریں اپنے امتی ہونے کا اور اپنے حبیب کا عاشق اور غلام ہونے کا۔ ہم غلام ہیں اپنے آقا کے، اور ہم امتی ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اللہ کے بندو خوشیاں منایا کرو۔ میں تمام علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں، بے شک وہ اہل سنت والجماعت کے ہوں، بے شک وہ اہل حدیث ہوں یا دیوبندی ہوں، کیونکہ علماء اکرام کا بڑا احترام ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کو غلط نہیں کہتا، میں اپنے عشق کی بات کرتا ہوں کہ عشق میں حضور کیا
میلاد منایا کرو اور عشق میں جھوما کرو کہ آقا کائنات کی آمد کا مہینہ ہے، یہ ان کی آمد کا مہینہ ہے، بڑا پیارا مہینہ، سبحان اللہ، ربیع النور شریف، سبحان اللہ۔ اس میں بہت زیادہ خوشیاں منایا کرو، صرف آقا کائنات کی آمد کی خوشیاں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور نوافل شکرانے کے نوافل بھی ادا کیا کرو، کیونکہ شکرانے کے نوافل سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح طرح سے شکر ادا کرنا کہ یا رب العالمین شکر الحمدللہ کہ تو نے اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنا دیا، اس حبیب کا جس نے قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنی۔ قیامت کے دن کیا، جو قبر میں جائیں تب بھی شفاعت انہوں نے ہی فرمانی ہے، دیدار مصطفیٰ ہی ہونا ہے قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ تو اپنے اس آقا کا کیا ہم میلاد نہ منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے سب منائیں۔ ہاں سبھی مناتے ہیں لیکن اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے مناتے ہیں، کوئی جھنڈیاں لگا کے، خوشیاں منا کے، کوئی محفلیں کر کے، کوئی میں جو ہیں ہمارے بھائی اہل حدیث وہ بھی اپنے طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، وہ بھی محفلیں سجاتے ہیں، وہ بھی آقا کائنات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں ان کو غلط نہیں کہتا ہوں، وہ اپنے مطابق وہ بھی میلاد مناتے ہیں، وہ بھی آقا کائنات کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، لیکن اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ ہم اپنے طریقے سے منا رہے ہیں عاشق لوگ، تو ہمیں اپنے طریقے سے منانے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو میرا یہ پیغام ہے ان غلاموں کو جو اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں اور خوشیوں جھومتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، یہ سب جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب جائز ہے، میں بھی ایک استاد ہوں، بے شک میں دنیا کے علم کا استاد ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میرے رب کا بڑا ہی فضل ہے، کیونکہ میں اللہ کا عاشق، اپنے رب کا عاشق ہوں، اپنے رب کے حبیب کا عاشق ہوں، میں ان سے عشق کرتا ہوں، اور میں بس میرا جسم جان میرے رب کی امانت اور میرے رب کی عبادت کے لیے ہے، اور تو میں اپنے رب کی شان پہ صدقے قربان اور اس کے حبیب کی شان پہ صدقے قربان، جس کا مجھے اللہ پاک نے امتی بنا دیا، اور میں ان کا عاشق ہوں، اپنے اللہ کے حبیب کا بڑا ہی عاشق ہوں، میں قربان ان کی شان و عظمت پہ، مجھے گناہ گار پر میرے آقا کی نظر کرم، نظر رحمت ہے، میرے رب کے فضل سے، میرے رب کے کرم سے، تو میں خوشیاں مناتا ہوں بہت، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے آقا کا یہ پیارا مہینہ آیا، ان کی آمد پاک کا یہ مہینہ ہے، اور صبح آج 11 ربیع، بلکہ آج 12ویں کا دن چڑھ گیا، کیونکہ 1 بجے سے اوپر کا دن ہو گیا، تو 12 ربیع الاول کا دن شروع ہو چکا ہے، 4:20 یا 25 منٹ جو ہے وہ میرے آقا کی آمد کا وقت ہے، تو میں تو اس وقت تک اپنے رب کا شکر ادا کروں گا اور جاگوں گا، اور پھر میں مسجد میں جا کے نوافل بھی ادا کروں گا، اور میں نے کیے بھی ہیں الحمدللہ، عشاء کی نماز پڑھ کے میں نے شکرانے کے نفل بھی ادا کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، میرے رب کی توفیق سے، تو میں مزید اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں جھوم کر مسجد میں جا کر میں درود و سلام بھیجوں گا، کیونکہ میں عاشق ہوں اپنے آقا کا، اپنے اللہ کے حبیب کا میں عاشق ہوں، تو میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو میں اس لیے اپنے رب کے محبوب کے عاشقوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی جھوم کر خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کی آمد کا وقت ہے، آمد کا دن ہے، یہ آمد کا مہینہ ہے، اس میں جتنی بھی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں منائیں، اور درود و سلام کی بہت زیادہ محفل سجائیں، درود و سلام بے تحاشا درود و سلام پڑھیں، لاتعداد مرتبہ درود و سلام بھیجیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا مسکرا کر درود کو قبول کرتے ہیں، اور جو آقا کائنات کی مسکراہٹ ہے، مجھ نہ چیز سے پوچھیں کہ میں نے دیکھی ہے اپنے آقا کی مسکراہٹ پاک، سبحان اللہ، میں ان کی مسکراہٹ پہ قربان، میں ان کی مسکراہٹ پہ صدقے، میں ان کی مسکراہٹ پہ واری، میں اپنے آقا کی مسکراہٹیں دیکھتا ہوں، میں دیدار پاک کرتا ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا بڑا ہی کرم ہے کہ میں اپنے اللہ کے حبیب کی دیدار کرتا ہوں، اور بہت قریب ہو کر دیدار کیا ہے، اور اللہ کے حبیب کے پاس بہت قریب ہو کر میں نے دیدار پاک کیا ہے۔ تو دیکھو اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں اپنے عاشقوں کو دیکھ کر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں نا عاشق لوگ، تو اللہ کے حبیب بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں، مسکرا کر، ہائے قربان میں ان کی مسکراہٹ میں، میں قربان ان کی مسکراہٹ پہ، میں صدقے ان کی مسکراہٹ پہ،
تو اللہ کے حبیب کے عاشقوں خوب خوشیاں مناؤ، یقین کرو یہ خوشی کا مہینہ ہی ہے، یہ حقیقتاً خوشی کا ہی مہینہ ہے۔ ہمیں کیوں رونا ہے؟ وہ تو صحابہ کرام کی شان پہ ہم قربان، وہ عشق میں روتے تھے، وہ جدائی میں روتے تھے، میں ان کے عشق پہ قربان، ان کا عشق سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، میرے آقا کے صحابہ کرام کا عشق سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ ان کی جدائی میں روتے تھے، وہ عشق کا مقام، وہ ان کا عشق کا مقام تھا، تو ہمارا عشق کا مقام ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تو ظاہری دیدار نہیں کیا، ہم تو ویسے روحانی دیدار کرتے ہیں اور آقا کو مسکراتے دیکھتے ہیں، اور ہم نے تو ان کی آمد کی خوشی منانی ہے۔ میں قربان ان کی شان پہ ہم نے اپنے طریقے سے خوشیاں منانی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنے طریقے سے عشق کیا ہے، ان کا عشق اعلیٰ ہے ہم سے، اور ہمارا ان سے ادنا عشق ہے، لیکن عشق تو ہمارا بھی ہے نا بہت، ہم بھی تو اپنے آقا سے بہت زیادہ عشق رکھتے ہیں، ہم ان کی شان پہ صدقے اور قربان۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان عاشقوں کو اور غلاموں کو کہ خوشیاں مناؤ، آقا قبول کرتے ہیں، آقا خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور میرا رب بھی خوشیاں مناتا ہے، اور میرا رب بھی قبول کرتا ہے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، اللہ کے فضل کرم سے مت گھبراؤ مسلمانوں، اللہ کے حبیب کا میلاد منایا کرو، بڑھ چڑھ کر منایا کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، سونے رب کا جو کائنات کا خالق ہے، اور حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام اور عاشق ہوں۔ تو میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے کہ خوشی جو حبیب کی، اللہ کے حبیب کی خوشی منائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی اچھا مقام عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔